باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے باب نمبر 10 کی شروعات کریں گے، جو ہے عورتوں کا دینی جذبہ۔ اس میں مصنف لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں اولاد کو شروع سے ہی ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے، یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تو اس سے جو نتیجے پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ اسی میں پہلا واقعہ مصنف لکھتے ہیں، واقعہ نمبر 1، تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، قصہ سناؤں؟ شاگرد نے کہا ضرور۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود دیتی تھی، جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں مجمع تھا اور شرم مجاز میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کل تم کس کام کے لیے گئی تھیں؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں اور مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے۔ ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک بھی مانگ لیں، اس لیے گئی تھیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے، اور وہ بھی مینڈھے کی کھال کا ہے۔ رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا۔ رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقویٰ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے، اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ فائدہ، یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا میں میرے بارے میں ہو، مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج درکنار کر اپنا کام بھی نہیں کر سکیں، پخانے میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کر آئے۔ اس واقعہ میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں نماز کے بعد 33 مرتبہ، دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمے، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضرات اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔